अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। बजट आने को है और पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसके हवाले से जो खबरें छप रही हैं वो तनख्वाहदार तबके के लिए नहायत तशवीशनाक हैं। शहबाज राना की एक रिपोर्ट आज छपी है और उसमें उन्होंने कुछ तफसीलात बताई हैं कि हुकूमत और आईएमएफ के जो मुज़ाकरात हैं वो फंसे हुए कहाँ हैं, हुकूमत कहाँ नहीं मान रही और आईएमएफ का इसरार क्या है। अभी तक यानी वो हुकूमत मानी नहीं है, वो रजिस्ट कर रही है, लेकिन जो तजावीज़ हैं आईएमएफ की वो अगर इम्प्लीमेंट हो गई तो उसके बाद तनख्वाह यानी 1 लाख रुपए महीना से 5 लाख रुपए महीना कमाने तक जो महीना कमाने वाला फ़र्द है, यानी 1 लाख रुपए महीना से लेके 5 लाख रुपए महीना तक, ये जो आप कहिए ये है सही मिडिल इनकम ग्रुप, मिडिल क्लास, ये बहुत सीवियरली हिट होने जा रही है। मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए तनख्वाह पे पहले जो आदमी 2.5% टैक्स दिया करता था, अब जो प्रपोज हुआ है वो 7.5% है। इसी तरह से इस वक्त एट प्रेजेंट यानी जो आगे अगली जो स्लैब है जिस पे टैक्स बढ़ता है रेशो, वो है 2 लाख रुपए, उसको कम करके 1,33,000 करके, और जो आप कहिए कि जो टैक्स है उसकी शरह इस वक्त जो 12.5% है वहाँ से बढ़ा के 20% करने की तजवीज़ है। तो ये जो मामला है, जाहिर है कि इसके बाद महंगाई का जो तूफ़ान आएगा, यानी महंगाई जो है वो तो अपनी जगह मौजूद है, क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाएगी ख़ास तौर पे मिडिल इनकम ग्रुप के लिए। तो इसमें इसके साथ आप बढ़ती हुई सियासी बेचैनी डाल लीजिए और उसके साथ पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, पाक अफवाज के आज हमारे ऑफिसर्स जवान जो हैं वो वहाँ एक दहशतगर्द हमले में शहीद हुए हैं पख्तूनख्वा में। ज़ाहिर है कौम की दुआएं उनके साथ है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन एक तरफ से हम सियासी शिद्दत पसंदी देख रहे हैं, दूसरी तरफ से ये बढ़ती हुई दहशतगर्दी है, उसके बाद आईएमएफ के साथ ये टॉक्स हैं, और अगर ये सैलरीड क्लास के ऊपर ये सारा नया टैक्स इम्पोज हो जाता है, क़ुव्वत ख़रीद मज़ीद कमी आएगी, तो उसके बाद यानी हम उसके बाद पीटीआई का वो एहतजाजी तहरीक का ऐलान, तो मामलात कितने गर्मा गर्म होने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे बजट और पे हमारे साथ क्या होने जा रहा है, हुकूमत के पास कौन सा रास्ता है कि वो रिलीफ दे। सबसे पहले इस पे बात करते हैं, हमारे साथ हमें लंदन से ज्वाइन किया जनाब यूसुफ नज़र साहब ने, माहिर मईशत हैं, इनका फाइनेंस का, कॉर्पोरेट फाइनेंस का, बैंकिंग का एक वसी तजुर्बा है इंटरनेशनल लेवल पे। यूसुफ नज़र साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत। फरमाइएगा कि ये जो रिपोर्ट जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ज़ाहिर है कि ये बजट के हवाले से आईएमएफ की जो आपके ये तजावीज़ हैं, क्या ये करने से ये स्टेप्स, ये तनख्वाहदार तबका तो चले कुर्बानी मरता क्या ना करता दे भी दे, तो क्या उसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे? उम्मीद की कोई वजह है? शुक्रिया नाजी साहब। जो इस वक्त हालात हैं, पहली बात तो ये कि जो हो रहा है आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात में, ये कोई नई बात नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह और बुनियादी वजह ये है कि हमारी जो 1% अशराफिया है वो अपने हिस्से का टैक्स देने को तैयार नहीं है। इसीलिए अभी भी आईएमएफ ने पाकिस्तान की हुकूमत से ये कहा है कि अगर आपको हमारी तजावीज़ कबूल नहीं है तो आप बताइए क्या करें। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत पिछली हुकूमतों की तरह ये कहने से, ये गारंटी करने से कासिर है कि वो तबकात जो टैक्स नहीं देते हैं, जैसा कि एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट या एक्सपोर्टर्स, वो उन पे टैक्स लगाने को तैयार है। अब ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हमारे जो तनख्वाहदार तबका है वो तकरीबन 325 बिलियन अरब रुपए जो है वो टैक्स दे रहा है। जी, ये तो बहुत हैरान कुन फिगर्स हैं, ऐसी रिपोर्ट में छपे हैं। जी बिल्कुल, आपने देखिए, और ये बात जो है अगर हैरान कुन, जी मैं ये कहूंगा कि अगर आप 15-16 साल पहले डॉन में मेरे आर्टिकल्स पढ़ लें तो मैंने भी यही बात कही थी। कहने का मकसद ये है कि ये सूरत हाल बदली नहीं है। तनख्वाहदार तबके ने, मुझे याद है 2007 में मैंने आर्टिकल लिखा था, उस वक्त भी जो सारी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उससे ज्यादा टैक्स पे कर रहा था 2007-8 में। अब आज आप देख लीजिए कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो तनख्वाहदार तबका जो टैक्स पे करता है उसका 1/3 भी जो है पे नहीं करते। क्या हमारे एक्सपोर्टर्स बेचारे इतने गरीब हैं कि वो इतना टैक्स भी नहीं पे कर सकते जितना तनख्वाहदार तबके करते हैं? वो इसलिए कि हुकूमत जो है वो ये करने को तैयारी नहीं है कि जो ताकतवर तबके हैं, जो अमीर तबके हैं, जो बिलियनर्स हैं, उन पे टैक्स लगाए। तो जब वो उन पे टैक्स नहीं लगाती है तो फिर आईएमएफ कहती है कि जनाब ये तो आपको हदफ पूरा करना ही है, इसलिए कि उसके बगैर आप हमारे जो कर्जा जात हैं वापस नहीं कर सकेंगे।
یہ ہے سب سے بڑا اصل مسئلہ. اور اس کے لیے حکومت جو ہے, اب مجھے یہ خیال تھا کہ پچھلے سال جو ہے پاکستان تقریباً ڈیفالٹ کر چکا تھا اور ابھی بھی ڈیفالٹ میں ہے ایک لحاظ سے, تو اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہم جو ہیں وہ کوئی سبق سیکھ کے ہمارے پاس ہم پہلے سے ایک پلان بنائیں گے اور پریزنٹ کریں گے آئی ایم ایف کو. ایسا نہیں ہوا. تو اب اور ابھی بھی جو بجٹ کی تیاری ہے اس میں بجائے اس کے کہ ہم اس پہ یہ فوکس کرتے کہ ہم اپنا پلان بنائیں, آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے وزیر اعظم اپنی کابینہ کے سینئر ترین ارکان کے ساتھ چین چلے گئے. تو یہ بات جو ہے, اس سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ابھی بھی اس کوشش میں ہیں کہ ہم باہر سے کچھ پیسے مل جائیں اور ہمیں جو اصلاحات کرنی ہیں, جو اصل بات ہے وہ نہ کرنی پڑے. اور اس رویے سے جو ہے ہمیں ہمیشہ تاریخی طور پہ نقصان ہوا ہے. اور اب جو ہے جو صورتحال لگ رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, میرے خیال سے ہمیں مزید مشکلات پیش آ سکتی ہیں. مطلب ہے کہ یہ تنخواہ دار طبقہ اگر یہ سارے ٹیکسز دے تو اس کے بعد بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. دیکھیے ایک اور اہم بات جو میرے خیال سے اس رپورٹ میں نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہی نہیں کہ وہ کہے گا کہ آپ اپنے جو ریونیو ٹارگٹس ہیں ان کو جو ہے بڑھائیں. ایک اور جو ہے مسئلہ جو ہے میرے خیال سے وہ آئے گا, وہ یہ آئے گا کہ وہ یہ اصرار کریں گے کہ آپ جو آپ کے دوست ممالک ہیں ان سے, جیسے میں نام لے لیتا ہوں سعودی عرب, چائنا, یو اے ای, ان سے یہ کمٹمنٹس آپ شو کریں کہ وہ اتنے پیسے آپ کو دیں گے. اچھا, تو یہ ایک اور نیا ڈائمنشن ہے. اسی لیے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ یا فورن فرنٹ پہ بڑی سرگرمی ہے. وہ اس لیے ہے کہ یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں مزید جو ہے امداد ملے, اور کم از کم جو انہوں نے ہمیں پہلے سے دے رکھے ہیں ڈپازٹس, ان میں آسانی سے وہ ان کی رول اوور ہو جائے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ یوسف نظر صاحب, آپ نے ہمیں وقت. شکریہ. اب ہمیں جوائن کیا ہے شاہدہ رحمانی صاحبہ نے, جو رہنما ہے پیپلز پارٹی کی اسلام آباد سے, انہوں نے جوائن کیا. کھیل داس کوہستانی صاحب پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. دونوں مہمان شخصیات کا بہت بہت شکریہ. لیڈیز فرسٹ, شاہدہ رحمانی صاحبہ فرمائیے گا کہ یہ بجٹ کے اوپر اور مہنگائی کے اوپر کل یعنی ایک تو رپورٹ آج یہ پبلش ہوئی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے, خورشید شاہ صاحب کا کل کا بیان آیا, اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا بجٹ سے, ہمیں کوئی کسی نے پوچھا. لیکن آج پیپلز پارٹی کے ترجمان نے کچھ مختلف بات کی. آپ کی پارٹی پوزیشن یعنی کیا ہے, ایگزیکٹلی کیا ہے؟ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کے ساتھ ہم جو بیٹھے ہیں ٹریجری بینچز پہ, ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالا جائے, معاشی بحران سے نکالا جائے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں تیزی کے ساتھ جو ترقی کے اشاریے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, مہنگائی کم ہو رہی ہے, تقریباً 16 to 70% جو ہے وہ مہنگائی میں کمی آئی ہے. اور ایک منتخب حکومت یہی چاہتی ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں. لیکن میں اس کے ساتھ یہ بھی چاہوں گی کہ وہ لوگ جو ابھی جس طرح بات کی جا رہی تھی, وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے انہیں بھی اپنی ذمہ داری کے ساتھ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ٹیکس دینا چاہیے. تنخواہ دار طبقے کی تو تنخواہوں کے ساتھ جو ہے ان کے ٹیکس کٹ جاتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ٹیکس نیٹ میں ان کا نمبر پہلا آتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں بزنس کر رہے ہیں, جو پاکستان سے ہی میں اپنے ویلتھ کو بڑھا رہے ہیں, لیکن وہ گورنمنٹ کو دیتے ہوئے, اور پھر جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, FBR ہو, ٹیکس کلیکشن کے ہو, وہ بھی اپنی وہ کارکردگی نہیں دکھا پا رہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس میں بڑی کرپشن جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. اور ابھی پچھلے دنوں بھی ایک بہت بڑی کرپشن آئی تھی. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ ایک متوازن بجٹ ہو, جس میں تنخواہ دار طبقے کی تنخواہوں میں اضافہ ہو, کیونکہ جس طریقے سے مہنگائی بڑھی ہے اور اس کے بعد تنخواہوں کے اندر جو آپ نے دیکھا کہ وہ نہیں بڑھ سکی ہیں, تو تنخواہوں میں اضافہ, روزگار کے مواقع اور ملک ترقی کی جانب جو ہے مطلب آپ اس بجٹ کی جو ہماری آنے والا بجٹ میں آپ کی پارٹی کی جو پارٹیسپیشن ہے, آپ اس کی اونرشپ لے رہی ہیں ایکول, یعنی آپ کی پارٹنرشپ ہے نون لیگ کے ساتھ, تو آپ کی پارٹی بھی ظاہر ہے بجٹ کو اون کر رہی ہے جو اب آ رہا ہے. دیکھیں, ابھی تو کیبنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے, اور فائنانس منسٹر اور موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ بجٹ بنا رہی ہے. لیکن اور اب بجٹ جب پیش ہوگا تو پیپلز
دیکھیں پیپلز پارٹی اپنی سجیشنز بھی دے گی، ریکمنڈیشنز بھی دے گی، اور گورنمنٹ اس پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک عوام دوست بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ جی کھیلداس کوہستانی صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو خبریں چھپ رہی ہیں جس طرح کی مہنگائی کا یعنی وہ معاملہ ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ ووٹ تو دے دے گی پاس کروانے کے لیے، لیکن باقی خیالات آپ واقف ہیں ان سے، تو آپ کے خیال میں اس وقت اس سیاسی گرمی میں آپ اس بجٹ کا یعنی بوجھ آرام سے اٹھا لے گی آپ کی حکومت؟ بڑی مہربانی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جس طرح میری بہن شاہدہ رحمانی صاحبہ نے واضح کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس جو اکثریت ہے اتحادی یا جو پیپلز پارٹی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، ہمیں بجٹ پاس کرنے کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے۔ ہاں بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بجٹ جو ہے کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا، تو حکومت کی کوشش ہے کہ جس طرح حکومت جو خصوصاً وزیر اعظم جو کوشش کر رہے ہیں اور پنجاب حکومتیں یا صوبائی حکومتیں جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو ریلیف ملے، جس طرح مہنگائی میں کمی آئی ہے یا جس طرح پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہے، روزمرہ کی چیزیں سستی ہو رہی ہے، تو ہماری کوشش ہے۔ مگر ظاہر ہے ہم پہ جو جس طرح ٹیکسز کی بات کی گئی کہ ٹیکسز لگیں گے یا جو مشکل فیصلے ہیں وہ بھی ہونے ہیں، تو ہم تو کوشش کریں گے عام آدمی کی زندگی پہ کوئی بوجھ نہ پڑے۔ جو بات آپ نے ٹیکس کی دیکھیں، انکم ٹیکس کا مطلب ہے کہ آپ جو انکم ہوتی ہے اس کا آپ ٹیکس دینا ہے، مگر اس ملک میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جس کی انکم کو بہت ہے، جس میں زراعت ہے، مگر اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ پاکستان کے جو ریٹیلر پرچون کی شاپ سے وہ ٹیکس نہیں ادا کرتی ہے۔ جس طرح میری بہن نے کہا کہ تنخواہ دار جو ملازم ہیں یا وہ تو بیچارے جس طرح ان کی تنخواہ ہوتی ہے، صاحب آپ اندازہ لگائیے، میں آپ سے قطع کلامی کی معذرت، میں آپ سے یہ اندازہ لگائیے کہ اس رپورٹ کے مطابق جو ایکسپورٹرز ہیں اس کلاس نے جو ٹوٹل ٹیکس دیا ہے وہ 85 ارب ہے، جبکہ جو سیلریڈ کلاس نے دیا ہے وہ 326 ارب روپے ہے۔ یہ 223% زیادہ پیسے دیے ہیں، 223% زیادہ۔ اور اس کو بھی مزید اگر آپ مزید آگے جا کے جو کرنٹ لگ رہا ہے تو اس کے بعد میں واپس اپنے سوال کی طرف آؤں گا کہ اوپر سے پی ٹی آئی کی ایک احتجاجی تحریک اٹھتی نظر آ رہی ہے، سو کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ کہ آپ آرام سے صورتحال پر قابو پانے میں کامیاب رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں عوام کو ریلیف چاہیے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہم ریلیف دینے کے لیے یا روزمرہ کی چیزیں سستی ہو رہی ہے، پیٹرول بھی آنے والے دنوں میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح انٹرنیشنل ریٹ کم ہوں گے تو یہ ہم بھی پاکستان میں بھی تیل سستا ہوگا۔ تو عوام کے لیے کسی انتشار یا فساد کی کوئی تحریک ہو، میں سمجھتا ہوں عوام اس کو نہیں دیکھے گی۔ عوام صرف یہ دیکھتی ہے کہ ان کو سستی بجلی چاہیے، سستا گیس چاہیے، سستی اشیاء چاہیے، خاص کر وہ آگے ظاہر ہے میں وہی کہہ رہا ہوں وہ بوجھ ہے، ہمیں اس کا احساس ہے۔ ہمارے قائد کل نواز شریف صاحب نے جو گفتگو کی آپ نے بھی سنی ہوگی، قوم کے سامنے ہے کہ 2017 میں کس طرح پاکستان میں خوشحالی تھی۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری وفاقی حکومت جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں وہ بالکل اس چیز پہ ان کا احساس بھی ہے، اس پہ کام بھی کر رہی ہے، اور ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم آٹا کم کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم چینی سستی کر لیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم عوام کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ماضی میں بھی کیا ہے، مسلم لیگ نون نے یا جو ڈیموکریٹ جماعتیں ہیں انہوں نے کام کر کے دکھایا۔ تو ہمیں یہ بڑی سپورٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو رائے ہے یا ان کی جو سوچ ہے اس کو بھی ہم، جیسے کل اقتصادی کونسل کا اجلاس ہونا ہے تو وزیر اعلیٰ جو چاروں ہیں وہ صوبہ اپنے صوبوں کا انپٹ دیں گے، تو ہم مل کے بجٹ بنائیں گے، ایسا بجٹ بنائیں گے۔ ہم پیپلز پارٹی سے اور باقی جماعتوں سے جو ہمارے ایم کیو ایم ہیں سب سے رہنمائی لیں گے، تو ہم بالکل ہمیں اس کا ادراک بھی ہے۔ اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں ایک بطور پاکستانی میں بھی سوچتا ہوں کہ اربوں روپے کمانے والے کاشتکار کیوں نہیں اس ملک میں ٹیکس دیتے، کیوں صرف تنخواہ دار یا جو بیچارہ جو 40,000 روپے کمانے والا وہی آپ کا یہ سوال کرنا بوجھ اٹھائے۔ کوہستانی صاحب، آپ کا یہ سوال کرنا اور آپ کی یہ سوچ دراصل ثبوت اور گواہی ہے کہ ابھی تک ایسا آپ کی حکومت کرنے میں ناکام رہی ہے، ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا۔ ملک احمد خان بچر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی، ویلکم کرتا ہوں جی۔ السلام علیکم ملک صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام، انیک آپ ٹھیک ہیں جی؟
जी अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब फरमाइएगा, आपने गुफ्तगू सुनी है अभी कोहिस्तानी साहब की भी और शाहिदा रहमानी साहबा की भी, आगे जिस तरह की तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स लगने जा रहा है, साहब आपकी एहतजाजी तहरीक है, मैंने उनसे सवाल किया लेकिन उन्होंने जवाब जो दिया आपने सुन लिया कि वो अवाम आपके साथ नहीं है वगैरह, उनका लुब-ए-लुबाब शायद ये था। तो आप क्या रद्द-ए-अमल देंगे इस आती हुई महंगाई पे और आपके एहतजाजी तहरीक के, और ख़ास तौर पे ये कि सूबाई हुकूमत जो है वो यहाँ पे महंगाई कम कर रही है ऑलरेडी? जी लेकिन जी बात ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि मुझे इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है कि महंगाई कम हुई है। अब आप खुद देख रहे हैं कि जब ये इधर से पेट्रोल की कीमत को घटाते बिजली की बढ़ा देते हैं, और हमारी जो चीफ मिनिस्टर जो पंजाब की, तो उन्होंने तो आप खुद देख रहे हैं कि 300 यूनिट का वादा किया हुआ था, अपनी जो इलेक्शन स्पीचेस वो करती रही हैं, तो 300 यूनिट का उन्होंने वादा किया था, अब वो कहाँ गया। दूसरी बात यह है कि इसके 2-3 टेस्ट केस आए हैं हमारी पंजाब गवर्नमेंट के, वो फेल हो चुकी है। पंजाब गवर्नमेंट में जो गंदम की प्रोक्योरमेंट थी वो आप देख लें, उसके बाद आपका डेफेमेशन बिल है वो देख लें, ये चीजें, और उसके बाद जो महंगाई की है, महंगाई का इन्होंने क्या किया मुझे ये बताएं। ये जो देखिए, आप एक तबके का गला घोंट के उसको और दूसरे तबके को फायदा अगर पहुंचाने जाएं और वो भी सही ना पहुंचे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ये तो आप इस तरह करें कि फिर एक तबके को आप खत्म कर दें, किसान को इन्होंने खत्म कर दिया, उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया, और उसके लिए 4 रुपए रोटी इन्होंने सस्ती की, तो रोटी और वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। देखिए गवर्नमेंट का काम होता है, देखिए आपने फंडामेंटल राइट पूरे करने होते हैं, आप स्टेट जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो अपने शहरियों को सहूलत देती है। ये नहीं होता कि आप एक कम्युनिटी को जिंदगी में तरगोर कर दे और दूसरी कम्युनिटी को कहें कि हम फायदा दे रहे हैं। अच्छा, मुझे एक मंसूबा बता दें इन पिछले 100 दिनों में जो पंजाब में इन्होंने एग्जीक्यूट किया हो। एग्जीक्यूशन जो होती है ना, वो असल चीज होती है। अगर आप किसी ऑन गोइंग स्कीम्स पे काम कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट की कामयाबी नहीं होती। वर्दियां पहनने से कोई आपके इदारे ठीक हो जाएंगे, कि आप किसी इदारे की जाके वर्दी पहन लें और आप उधर एक प्रोग्राम कर लें तो आपके सारे इदारे ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप ये डिजास्टर साबित हो चुकी हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपने वो हद के इज्जत कानून का जिक्र किया, आज आपने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी वालों ने गालिबन आपके साथ कोई पीपल्स पार्टी से आपको कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, यानी क्या ख्याल है आपका, ये जो यहाँ पे जो कायम मुकाम गवर्नर ने साइन किए हैं इसके ऊपर आप क्या अमल क्या है आगे, आप कोई एहतजाज करना चाहते हैं इस कानून पर? वो ओवरनाइट हुआ, पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हम इस बिल पे दस्तखत नहीं करेंगे। अब ये के दोनों तरफ ये जमहूरियत के अलमबरदार पुरानी जमात है, इनकी कुर्बानियां भी हैं इनके लीडर्स की। तो मैं ये नहीं समझता कि ये अब वो वाली पीपल्स पार्टी है। उसकी वजह ये है कि आप देख रहे हैं ये तो किरदार अदा कर रही है मुस्लिम लीग नून की बी टीम का। इनके पास आईनी ओहदे हैं, प्रेसिडेंट का आईनी ओहदा इनके पास है, चेयरमैन सेनेट का आईनी ओहदा इनके पास है, गवर्नर का आईनी ओहदा इनके पास है। ये कहाँ का असूल है? देखिए जो स्पीकर ने आज दस्तखत किए, कल जो दस्तखत किए उस पर जब हमेशा है मंजूर करवा लिया था ओवरनाइट, तो ये स्पीकर साहब थे। तो मेरा जो ख्याल है कि देने की कोशिश की, लेकिन अब वो विड्रॉ गई। और विड्रॉ ने क्यों किया? हालांकि इनके पास एक सूबे की गवर्नमेंट है, ये कह सकती थी कि इस मामले में हमारा कंप्रोमाइज है, फिर भी कुछ नहीं था। तो कम से कम कुछ ये अपनी जो वो घुंघरुओं से मिट्टी जो झाड़ रहे थे तो ये गुजारा कर जाते। अब देखिए ना जी, असेंबली के अंदर इन्होंने अब्सटेन किया है, वक्फा सवालात बैठे रहे हैं, जब बिल पेश हुआ तो इन्होंने अब्सटेन कर दिया है। तो उसका क्या मतलब समझा जाए? क्या पीपल्स पार्टी सिर्फ इसी बात को काफी समझती है कि हम अब्सटेन करते हैं, हमारे तो ये हम अपना फेस सेविंग कर लेंगे? जी, ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता उठाया जी, और शाहिदा रहमानी साहिबा से हम ज़रूर इस सवाल का जवाब पूछेंगे कि बड़ी दिलचस्प उन्होंने कमेंट किया मलिक साहब ने कि पीपल्स पार्टी जो है तमाम आईने ओहदे भी रखती है, सिंध में हुकूमत भी रखती है, लेकिन फिर भी नून लीग की बी टीम के तौर पे काम कर रही है। ये सवाल ज़रूर शाहिदा रहमानी साहब से साहिबा से हम जवाब मांगेंगे, लेकिन वक्त है कमर्शियल ब्रेक का। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।
جی ویلکم بیک. جی شاہدہ رحمانی صاحبہ, وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کی طرف جانب آتا ہوں, اور وہی سوال جس پر ہم نے کمرشل بریک کی جانب گئے تھے. جو کچھ ملک صاحب نے آپ کے بارے میں کہا آپ نے سنا, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیسا رسپونڈ کریں گی کہ آپ پی ایم ایل این کی بی ٹیم ہیں؟ جی دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ الیکشن لڑا, اور ایک آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے دوران پی ایم ایل این کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا, اور ہر ایک پارٹی اپنے اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ آتی ہے, اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ آتی ہے, لیکن ہم پاکستان ہے تو ہم ہیں. اب اس وقت جب کہ پاکستان کو شدید بحرانوں کا سامنا ہے, پاکستان کی معیشت کو جن خطرات کا سامنا ہے, اسی پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. اب جب ہم پارلیمان میں آ گئے ہیں اور ہمیں اس ملک کو نہ صرف ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے بلکہ اس کو ان بحرانوں سے نکالنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں مل کر ایک ساتھ چلنا ہوگا اور انتشار کی, نفرت کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا. اسے بی ٹیم نہیں کہتے. آپ کو یاد ہوگا کہ 90s کے اندر جو کچھ ہوا اس سے ملک کو نقصان ہوا, جمہوریت کو نقصان ہوا. اس جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل کوئی شک نہیں کہ ہم نے بہت بھاری قیمتیں جانی جو ان کا وہ بیسیکلی حد کے پنجاب میں جو حد کے عزت بل ہے اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ گورنر جو وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, پریزیڈنٹ زرداری نے اپوائنٹ کیا پیپلز پارٹی, وہ اس کے پس منظر میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہاں پنجاب میں اس طرح سے بی ٹیم کا کردار ادا کیا. جی دیکھیں, ہم نے بالکل بی ٹیم کا کردار ادا نہیں کیا. ہمیں اگر اختلاف تھا ہم نے اس پہ سگنیچر نہیں کیا, اور لازمی بات ہے کہ کسی بھی چیز کو رکنا نہیں چاہیے. چلنا گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کو اس طریقے سے اپنی حکمت عملی کے ساتھ چلائے. پیپلز پارٹی نے اپنا بالکل واضح طور پہ دو ٹوک موقف دیا اور گورنر نے سگنیچر نہیں کیا, تو ہمیں اس پہ اختلاف تھا اور ہم نے نہیں کیا, اور ہم نے واضح طور پہ اسے بتایا. تو اس میں بی ٹیم کا کردار نہیں کہہ سکتے. ہاں, ہمیں پاکستان کے لیے کرنا ہے. ہماری کوئی ذاتی اناد نہیں ہے, ذاتی دشمنی نہیں ہوتی. اس ملک کے لیے ہم سب کو مل کر چلنا چاہیے. جہاں حکومت غلط کرے اس کی نشاندہی کرتے رہنا چاہیے, اور حکومت کی غلطیوں پہ یہ نہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے چپ چاپ بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے, کوہستانی صاحب فرمائیے گا کہ یعنی آپ کی حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ جو کہ تصور ہے وہ تو یہی ہے کہ وزارت داخلہ بھی آپ کی پسند کی نہیں ہے, شاید خزانہ بھی آپ کی پسند کی نہیں ہے, پیٹرول میں وہ قیمتوں میں کمی کا ایک اعلان ہو جاتا ہے, بعد میں پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں 10 روپے نہیں 5 روپے وغیرہ وغیرہ, اور اس کے ساتھ اب یہ حد کے عزت قانون ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو گیا ہے, میڈیا میں تنظیمیں اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں. تو اب اس کے بارے میں یعنی اب یہ بھی اگر آپ کے ہاتھوں سے معاملہ نکل جاتا ہے, ہائی کورٹ اس کو کر دیتی ہے یا باقی, تو کس طرح سے آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنی کارکردگی کو؟ ہاؤ وڈ یو ایکسپلین؟ دیکھیں, میں اس پہ بھی آتا ہوں, مگر یہ ملک صاحب نے جو مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے اس کی کارکردگی پہ 100 دنوں پہ بات کی, پہلے تو میں یہ واضح کروں کہ ہم نے کوئی 100 دنوں کا پلان ان کے قائد کی طرح مریم نواز صاحبہ نے نہیں دیا تھا, مگر یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوا ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ نے 100 دنوں کی جو اس کی کارکردگی ہے اس میں جو اس کے اقدامات ہیں, ہیلتھ میں ہو, ایجوکیشن میں ہو, سڑکوں کی تعمیر ہو, مطلب سارے جو پنجاب جو 3.5 پونے 4 سال میں انہوں نے جو پنجاب کا حشر نشر کر دیا تھا, اس کو ایک دم اتنی اسپیڈ سے جس طرح شہباز صاحب نے ترقی دی تھی اسی اسپیڈ سے اسی جذبے سے مریم نواز صاحبہ نے پرفارم کر کے دیا ہے. جو اس کے ناقدین ہیں, جو اس کے خلاف بولنے والے تھے, وہ بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ملک صاحب کو اگر کوئی پنجاب حکومت کے حوالے سے تحفظات ہیں, ان کے پاس فلور موجود ہے, بالکل ہمارے پالیسیز پہ تنقید کر سکتے ہیں, مگر مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی, اس کی جو گڈ گورننس کے حوالے سے جو اٹھانے والے انقلابی اقدامات ہے, 100 دنوں کی کارکردگی ان کے 3 سال 8 مہینوں کی حکومت سے باری ہے, اور اس میں ایک ایک دن مریم نواز صاحبہ نے محنت سے جس طرح کام کیا ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ کی جو انتخاب ہے وہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کیا ہے. اگر وزیر اعظم کا ثواب بھی ہوتا ہے کہ وہ کس کو اپنے کیبنٹ میں رکھے, کس کو نہ رکھیں, کس کو کب نکال دیں, یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے. وہ وزیر داخلہ ایک مسلم لیگ نون نے ایک مشاورت اور اپنے ایک اتحادی کے طور پہ ان کو اپنی کیبنٹ میں حصہ اس کو رکھا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. جو بات کہہ رہے ہیں حد تک عزت کیس جو پنجاب اسمبلی سے بل پاس ہوا ہے,
دیکھیں آپ بھی ایک صحافی ہیں، تو جو میں بھی کسی زمانے میں نے بھی صحافت کی ہے، مگر ایک ایڈیٹوریل پیج ہوتا ہے، ایک سینسرشپ ہوتی تھی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بھی بندہ اٹھے، یہ بات آپ کی اس میں جی فیک نیوز ہو، کہ جھوٹا پروپیگنڈا ایک حقیقت ہے، پروپیگنڈا ہو، فیک نیوز حقیقت ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ٹھیک ہے نا، حقیقت ہے. اس کو روکنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو ذی شعور انسان ہے، جو صحافی ہے، جو ان کو جو ہر صحافی ہوتا ہے، ہر نقطہ نظر ہر سائٹ سے وہ لے کر ایک اپنی جو بھی کرتا ہے، مطلب ہے کہ اگر جھوٹا الزام، یہ بات صحیح ہے، ملک صاحب کو یہاں انوالو کرتے ہیں، ملک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ملک صاحب آپ بتائیے. میں یہ کوشچن ہے، پہلے ملک صاحب سے اس بات پہ میں سوال کر لوں کہ آپ بتائیے کہ جھوٹی خبریں، جھوٹا پروپیگنڈا موجود ہے، تو آپ بتائیے اس کا کیا علاج کیا جائے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو یہ ریکویسٹ کر دوں کہ انہوں نے ڈیفیمیشن بل جو ہے 2024 اگر انہوں نے پڑھا ہے تو پھر میں ان کو یہ بتاؤں کہ ان کی جو 12 کلوزز ہیں وہ کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس سے. ان کی جو اس میں قانون شہادت تو ہے ہی نہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکل 19 کی جو فریڈم آف سپیچ ہے اس کی وہ وائلیشن کرتی ہے. تیسری بات، اس میں جب وہ آپ ججز کو لگاتے ہیں تو ان کی ریموول پنجاب نے کرنی ہے. اس کے بعد اور بھی اس طرح کی ہے. دیکھیں بات یہ پروپیگنڈے کی یا جھوٹی خبروں کی نہیں ہے، بات یہ ہے جو ہمارا نقطہ نظر ہے، جو ہم نے 14 امینڈمنٹ بھی دی ہے، تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ کیا اتنی جلدی پڑی تھی کہ اوور نائٹ آپ اس بل کو پاس کرنے چل پڑے ہیں. کوئی صوبے میں اور جس طرح یہ فرما رہے ہیں اور کام تو انہوں نے کیا نہیں. اچھا، دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں، ہم نے ان سے کیا کہا یا آپ نے ان سے کیا کہا جو آپ سٹیک ہولڈرز ہیں. ہم نے یہ کہا کہ آپ اس بل کو اسپیشل کمیٹی میں بھیج دیں اور اس بل پہ سول سوسائٹیز کے تمام سٹیک ہولڈر، چونکہ سر اس کا ایک عام آدمی بھی اتنا ہی سٹیک ہولڈر ہے جتنا کہ آپ ہیں یا ہم ہیں، تو آپ یہ بھیج دیں اور اس پہ پوری طرح بحث کروائیں. اسپیشل کمیٹی میں لوگوں کو موقع دیں کہ وہ آئیں اور آ کے اس پہ، اور اس کے بعد اگر آپ پھر بھی ضرورت سمجھتے ہیں تو کم از کم تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے یہ بل لے کے آئے. کون سی قیامت آ گئی تھی کہ رات کو 12 بجے انہوں نے یہ بل اسمبلی سے پاس کروایا؟ ہم نے تو ہر امینڈمنٹ پہ بحث کی ان سے، پیپلز پارٹی والوں نے اس دن ابسٹین کر دیا. اچھا، اس میں بات ابھی تو ان کے طرز عمل اور ان کا جو طریقہ کار ہے اس پہ ہم ابھی تو اختلاف کر رہے تھے. بل تو ابھی آگے آنا تھا، انہوں نے 1-2 گھنٹے میں وہ بل پاس کر کے اسمبلی سے اور آگے مارا. بات یہ ہے جی کہ دیکھیں آپ کس طرح لوگوں کی زبان کو، عقل کو آپ مفلوج کر سکتے ہیں. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کون سا دنیا کا قانون ہے جس میں گواہی اور قانون شہادت کے بغیر آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کس کا قصور ہے کس کا نہیں. اور پراپرٹی آپ اٹیچ کر رہے ہیں، 3 کروڑ تک آپ جرمانے کر رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی، پنجاب کے سارے مسائل ختم ہو گئے اور چیف منسٹر کو یہی مسئلہ نظر آیا. سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ پتہ نہیں اس طرح یہ کیوں کر رہے ہیں. میں شاہدہ رحمانی صاحبہ سے سوال کروں گا کہ جھوٹی خبریں، جھوٹا پروپیگنڈا یہ ایک حقیقت ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں. جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، اچھا وہ سلامتی سے متعلق ہو سکتی ہیں، وہ یعنی انتہائی خطرناک معاملہ ہے یہ. تو سندھ میں آپ لوگوں نے یعنی پیپلز پارٹی نے کوئی سوچ و بچار کی آپ کے خیال میں؟ اگر آپ پنجاب میں ہتک قانون، اگر آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ کے خیال میں اس کا کیا حل کیا ہے؟ جھوٹے پروپیگنڈے کا حل کیا ہے؟ اور سندھ میں کیا آپ نے اپنی کوئی ایسی اس طرح کی قانون کوئی زیر بحث، کوئی زیر غور ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے بات کی جھوٹا پروپیگنڈا اور اس طرح سے جھوٹی خبروں کو آگے پھیلانا، یہ تو ہمارے اسلام بھی نہیں کہتا. کوئی ملک، کسی بھی ملک میں اس طرح کا قانون موجود نہیں کہ آپ جھوٹی خبروں کو آگے کریں، اور اس طرح کی خبریں نہیں ہونی چاہیے. اور جب سے سوشل میڈیا آیا اور اس طرح کی خبریں پھیلا دی جاتی ہیں جس کا کہیں سرے سے وجود نہیں ہوتا، ریگولر میڈیا پر بھی ہوتا ہے، تو بہت ضروری ہے. ریگولر میڈیا پہ بھی ہوتا ہے.
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये जी टीवी बिल्कुल चैनल्स पे भी बिल्कुल, होता है। चैनल्स पर भी इलेक्ट्रॉनिक में हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, और फिर वो बाद में डिलीट कर दी जाती हैं जब उसकी तस्दीक होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें गलत हैं और इस तरह नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कवानीन बनने चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि जिसमें आपकी आज़ादी इजहार राय मजरूह। सच बोलने, सच लिखना सहाफ़त का मैं समझती हूँ कि ये मुल्क का चौथा सुतून भी हो, और सहाफ़त का मतलब भी यही है कि आप सच लिखें, सच बोलें, लेकिन झूठ को फ़रोग़ ना दें, झूठी खबरें ना आएँ। और इसकी जो है मैं समझती हूँ कि हमें नेशनल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी इस तरह की कानून साजी होनी चाहिए कि जो झूठी खबरें और झूठा प्रोपेगेंडा थ्रू सोशल मीडिया या मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आता है, इसको ख़त्म करना चाहिए और इसके लिए कानून साजी होनी चाहिए। लेकिन अभी इस तरह के कवानीन के लिए ज़ाहिर बात है कि आप देख रहे हैं कि अभी बजट भी है और सारी चीज़ें हैं, तो अभी सिंध गवर्नमेंट ने अभी इस पर क्या सोचा है ये अभी मेरे नॉलेज में नहीं। मैं तीनों मेहमानों से एक सवाल करूंगा कि कोहिस्तानी साहब से मैं आगाज़ करता हूं। कोहिस्तानी साहब, आज एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ पख्तूनख्वा में, हमारे फ़ौजी जवानों पर दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ, हमारे लोग शहीद हुए, बेटे हमारे जवान शहीद हुए। तो एक तरफ से तो ये दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर है और एक शिद्दत पसंदी है सियासत में, वहाँ भी पख्तूनख्वा से ख़ास तौर पे टारगेट जो किया जाता है। आगे एक तहरीक की बात भी हम सुन रहे हैं। तो मैं तीनों से सवाल मेरा एक ही है कि क्या इस वक्त पाकिस्तान किसी एहतजाजी तहरीक इस दहशतगर्दी और महंगाई में यानी मुतहम्मिल, यानी क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा? कैसे हाउ किस यहाँ? जी कोहिस्तानी साहब। देखें, बिल्कुल इनका बड़ा ताल्लुक़ है एक दूसरे से, दहशतगर्दी का और पाकिस्तान के हालात ख़राब करने का। ये 9 मई भी एक दहशतगर्दी थी और जिसका इल्ज़ाम एक जमात पे है, और ये जमात मौजूद है, और उन्होंने जिस तरह हमारे इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की, तकसीम करने की एक साजिश बनाई, एक सिपह सालार के ख़िलाफ़ आज भी जो वो प्रोपेगेंडा, जो इल्ज़ाम तराशी करते हैं यहाँ पे बैठ के, पाकिस्तान से बाहर बैठ के, जो जवान हमारे कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये उसकी तस्दीक करते हैं। तो मैं समझता हूँ इसका गहरा ताल्लुक है और मजहबी दहशतगर्दी के खिलाफ। जी जी जी, मलिक साहब आप इस पे प्लीज लास्ट वर्ड। मलिक साहब प्लीज, मलिक साहब आप कुछ कमेंट देना चाहेंगे? मजहबी इंतहा पसंदी, सियासी शिद्दत पसंदी, बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। बात ये है कि इनको तो हर काम में नजर आ रहा है। देखिए बात ये है कि जो वो वाकया हुआ है उसकी तो डेफिनेटली हर बंदा ही मजम्मत करेगा। हमारे फौजी जवान हैं जी, जो बात कोहिस्तानी साहब फरमा रहे हैं ना जी कि 9 मई हमारा तो मकसद ही यही है कि हमारा मुतालबा ही यही है कि 9 मई का जुडिशल आप करवाएं, इंक्वायरी करवाएं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कि उस वक्त आईजी कहा था। देखिए हर बात को 9 मई के साथ, हर बात को एक मखसूस कंटेंट के साथ आप मंसूब कर रहे हैं। इससे बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की हुई हैं मुस्लिम लीग वालों ने, लेकिन ये जो बात है, ये जो आज का वाकया हुआ है, डेफिनेटली बदकिस्मती है जी, हम मजम्मत भी इसकी कर सकते हैं। जी शाहिदा रहमानी साहिबा, एक तरफ मजहबी इंतहा पसंदी, दूसरी तरफ सियासी इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी मुल्क के इन रवैयों का मुतहम्मिल हो सकता है। देखिए आज का जो वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है और ये मतवातिर तसलसल के साथ हो रहा है। और आपको याद होगा कि 9/11 के बाद ये दहशतगर्दी इस मुल्क में आई और जो बदतरीन हाल हुआ, हमारे सिविलियन, हमारे फोर्सेस के जवान, और इस मुल्क के अंदर रोज़ाना दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाक़यात होते। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और सैकड़ों पॉलिटिकल सियासी कारकुन जो हैं इसमें शहीद हुए। लेकिन आपने देखा कि 2008 के बाद एक पॉलिसी आई जिसके अंदर जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पूरी कौम मुत्तहिद हुई, APS के वाक़े के बाद और मज़ीद मुत्तहिद हुई। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। लेकिन कतराम की बड़ी माजरत, प्रोग्राम का वक्त, तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी जुमे की शब 10 बजे पब्लिक न्यूज़ पर। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।